If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. السلام علیکم، دس از ڈاکٹر عبدالصمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں آج نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی جو کہ انزائٹی پہ ہے اور برین ہیلتھ کے اوپر ہے، تو میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ میں برین ہیلتھ پہ انزائٹی ڈپریشن جو ہے اس سے بہت زیادہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، اور ہماری جو یوتھ ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک المیہ ہے، ایک مسئلہ ہے جو کہ انزائٹی، ڈپریشن، غم سے گزر رہے ہیں۔ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک ساتھی ہے، میرے دوست بھی ہے، کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک دم سے نا غمگین ہو جاتا ہوں، اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ پیسے کی کمی ہے اور گاڑی بھی ہے، اور میں ایک دم سے غمزدہ ہو جاتا ہوں، اور مجھ سے جو ہے خوشی محسوس نہیں ہوتی، میں محسوس نہیں کر پاتا ہوں خوشی کو، اور میرے ارد گرد میری ساری سراؤنڈنگ جو ہے مجھے غم زدہ لگتی ہے۔ تو اس پہ میں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں کہ غم جو ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک غم کیا ہے۔ غم جو ہے عبادت کا بہترین ٹائم ہے۔ غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جب ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سگنل ہے نا، جب وہ ہم تک پہنچتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ غم دے کر ہمیں اپنے نزدیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غم دے کر ہمیں اپنے نزدیک کرتا ہے۔ غم کے بارے میں بہت سی ڈیفینیشنز ہیں، بہت سے لوگوں نے غم کو ڈیفائن کیا ہے، اور اکثر غم کے بارے میں یہی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے۔ کہتے ہیں کہ خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے، لیکن مجھے جو سب سے بہترین اس میں جو ڈیفینیشن لگی ہے غم کی، کہ اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ غم ہے۔ ہاں دوستو، اللہ کی جو مرضی ہے اور جو ہماری مرضی ہے، اس میں جو فرق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں غم ہوتا ہے، اور یہی اصل غم ہے، اور بہت میجورٹی ہمارے غم کی وجہ جو ہے یہی ہے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غم میں غم دینے والا اگر یاد ہو تو انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ غم میں غم دینے والا اگر یاد ہو تو انسان بہت بلند ہو جاتا ہے، کہ جس نے ہمیں غم دیا ہے، تمام چیزیں، تمام آفات، تمام نعمتیں جو بھی ہم پر آتی ہیں وہ ہمارے صرف اللہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کے سوا اس زمین پر جو ہے ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ تو جو غم بھی آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ خوشی یا وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے، اس سے بہتر وہ غم ہے جو تمہیں جگا رہا ہو، اس سے بہتر وہ تکلیف ہے جو تمہیں جگا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی مال، دولت اور یہ چیزیں جو ہیں اگر ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو یہ ہمارے اوپر ایک عذاب ہے، اور اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہمیں اللہ کے نزدیک کرتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ غم جو ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے، غم کو لرن کرنا ہے، اس میں کچھ سیکھنا ہے۔ غم جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے سکھا دیتا ہے۔ غم ہمیں وہ سب کچھ جو ہے سکھاتا ہے جو ہم خوشی میں نہیں سیکھ سکتے۔ خوشی ہمیں وہ سب چیزیں نہیں سکھا سکتی جو ہمیں غم سکھا جاتا ہے۔ مشکل حالات میں ہم اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد ہی آسانی ہے۔ تو ہم جو ہے غم کو لرن کریں، غم کا مقابلہ کریں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے، غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی ہے، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو۔ تو اس غم سے ہم سیکھیں، جب بھی ہم پہ کوئی غم آتا ہے تو ہم وضو کریں، وضو کر کے نماز پڑھیں، اور اپنے اور اللہ کے درمیان میں جو ہم نے ایک فاصلہ پیدا کر دیا ہے اس کو کم کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو غم ہمیں بہت کچھ جو ہے سکھانے کے لیے جو آتے ہیں۔ جب ہم پر غم ہے تو ہم یہ دیکھیں کہیں ہمیں اللہ کی اتنی نعمتیں تو نہیں مل گئی ہیں جن کی وجہ سے میں اللہ کی یاد بھول گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے دی ہیں
کہ ان سے میں اللہ کا ذکر ہی بھول گیا ہوں، اللہ کی یاد ہی بھول گیا ہوں، تو وہ نعمتیں ہمارے کس فائدے کی، وہ خوشیاں ہمارے کس فائدے کی؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے غم میں اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کریں گے، تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جس دور کو میں اپنا بدترین دور سمجھتا تھا وہ میرے بہترین دور کا ایک آغاز تھا۔ تو غم جو ہے ہمارے ایک بہترین دور کے لیے، بہترین دور کے آغاز کے لیے جو ہے ہمیں آتا ہے۔ دل کی دنیا اور دل کی دنیا جب آباد ہو رہی ہو نا تو غم سے گزرنا پڑتا ہے۔ دل کی دنیا جب آباد ہو رہی ہو تو غم سے گزرنا پڑتا ہے۔ غم ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے، تو غم سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ غم سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان جو کنیکشن ہے، وہ کنیکشن جو کمزور ہو گیا اس کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں ہم پر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں غم ہے، اصل میں ہمیں تو وہ مشکلات، وہ غم پہنچا ہی نہیں ہے جو انبیاء کو ملا، جو انبیاء کو غم پہنچا ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غم تھے، کتنی مشکلات تھی، اللہ نے کتنا آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، کس طریقے سے وہ کنویں میں گرے، اس کے بعد جو ہے ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر وہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، کتنے سالوں، 8 سال یا 10 سال جو تقریباً وہ جیل میں رہے، تو کتنا ان کو صبر کرنا پڑا، کتنی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ اسی طریقے سے ہم انبیاء علیہ السلام کا جو ہے قصص اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا ان کے اوپر کتنی مشکلات آئی ہیں۔ ہمارے اصحاب اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر کتنی مشکلات آئی ہیں، کتنا انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے۔ تو ہم غم سے اب سیکھنا شروع کریں، ہم اس غم سے سیکھیں۔ غم ہمیں بہت کچھ سکھائے گا، وہ سبق جو غم ہمیں سکھاتا ہے وہ کبھی خوشی نہیں سکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو تو غم اسی لیے آتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے کے جائے۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔